اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل برادم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو زمین کو وجود میں لایا اور بغیر اس کام میں الجھے ہوئے اسے برابر روکے تھامے رہا، اور بغیر کسی چیز پر ٹکائے ہوئے اسے برقرار کر دیا، اور بغیر ستونوں کے اس نے قائم اور بغیر کھمبوں کے اسے بلند کیا، کجی اور جھکاؤ سے اسے محفوظ کر دیا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے اور پھٹنے سے اسے بچائے رہا۔ اس کے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا اور چٹانوں کو مضبوطی سے نصب کیا، اس کے چشموں کو جاری اور پانی کی گزرگاہوں کو شگافتہ کیا۔ اس نے جو بنایا اس میں کوئی سستی نہ آئی، اور جسے مضبوط کیا اس میں کمزوری نہیں پیدا ہوئی۔ وہ اپنی عظمت و شاہی کے ساتھ زمین پر غالب، علم و دانائی کی بدولت اس کے اندرونی رازوں سے واقف، اور اپنی جلال و عزت کے سبب سے اس کی ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالف قوم کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ اس دور کے المناتی یعنی شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ یہ المناتی صنعت و حرفت میں اس قدر ترقی یافتہ تھے اور انہیں خود پر اس قدر بھروسہ تھا کہ یہ حد سے زیادہ بڑھنے لگے، تب جا کر رب العالمین نے ان پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا۔ رب العالمین کا قانون ہے کہ جو قوم نافرمان مشرک ہو جائے اور رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے تو اس پر تباہی لازم ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس قوم نے لگاتار خدا کی تخلیق کو بدلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے جانوروں، پودوں، انسانوں سب کو اپنی مرضی سے بدلنا شروع کر دیا، اور یہ اتنے اس حد تک تجاوز کر گئے تھے کہ آج کے دور میں بھی انسان خلا کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا یہ لوگ جانتے تھے۔ یہ لوگ اس وقت بھی اپنی صنعت و حرفت کی ہوئی مدد سے خلا کے اندر سفر کیا کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کی تخلیق تک رسائی کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ اہرام مصر کی دیواروں پر ہمیں کندہ کیے ہوئے نشانات ملتے ہیں، جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص موجود ہے جس کا چہرہ تو کسی جانور کی طرح ہے، یعنی اس کا اوپر کا دھڑ کسی پرندے یا جانور کی تخلیق کو بدل کر اور اس کا مذاق بنا کر انہوں نے ایجاد کر لیا تھا۔ بائبل کے مطابق سیلاب سے پہلے آسمان سے رب العالمین نے مخلوق کو اتارا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور عام انسان ان دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ مخلوق پہاڑوں سے بھی اونچی تھی۔ بائبل میں اس بات کا بھی حوالہ ملتا ہے کہ یہ مخلوق المناتی دوسرے سیارے پر آباد ہو چکی تھی، اور جب اس سیارے کو تباہ کیا گیا تو یہ زمین پر واپس آ گئے، اور زمین پر آ کر انہوں نے فساد اور بدکاری جیسے گناہ کرنے شروع کر دیے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے
ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جانوروں، پرندوں، حتیٰ یہاں تک کہ پودوں کے اندر بھی اپنے سپمس کو بچا کے رکھیں اور رب العالمین کی تخلیق کو بدل کر رکھ دیں، اور اس طرح رب العالمین کی طرف سے یہ بات لازم قرار پائی کہ اس پوری دنیا کی تمام مخلوقات کو تباہ کر کے ایک بار پھر سے انسانیت کو یہاں پر آباد کیا جائے۔ اور پھر آخر کار رب العالمین نے اس عظیم سیلاب سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ان کے لیے جو نافرمان اور گناہ گار تھے، جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے، ان سب کے لیے عذاب کا وقت طے ہو گیا تاکہ یہ سب کے سب لوگ ڈوب کر اس کے اندر ہلاک ہو جائیں۔ اور اس کشتی پر رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے اپنے خاندان کے علاوہ اور ہر ایک جانور کا جوڑا رکھنے کا حکم دیا، اور اس حکم کے مطابق ایسے جانوروں کو سوار کیا گیا تھا جو کہ اس وقت کے انسانوں کی طرح اپنی خود کی اصلی حالت پر موجود تھے۔ اس طرح کے ایک ایک جانور کے جوڑے کو تلاش کرنا اور انہیں ایک ایک کر کے اکٹھا کرنا ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور اگر یہ سیلاب تمام دنیا کے انسانوں اور جانداروں پر ایک ساتھ آ جاتا تو دنیا کا کوئی بھی انسان اور جاندار باقی نہ بچ پاتا، اور انسانی نسل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ لہٰذا رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ جو انسان اور جاندار اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں ان کو اس پر سوار کیا جائے اور انہیں اس عظیم سیلاب سے بچایا جائے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس مخلوق نے پیشکش کی تھی کہ ہم تمہیں آسمانوں کے اندر گھومنے اور پورٹرز کا علم عطا کرتے ہیں، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے رب العالمین کے حکم پر کشتی کی تیاری شروع کی، تو یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے کہ یہاں پر تو آس پاس کچھ سمندر ہی موجود نہیں، کیا یہ اس کشتی کو تم خشکی پر چلانا چاہتے ہو؟ قرآن پاک اور دوسری مذہبی کتابوں کے اندر اس مخلوق کا زیادہ ذکر موجود نہیں ہے، پر ان کی نشانیاں ضرور ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے وقت کے اندر انتہائی ترقی یافتہ تھے اور انسانوں سے اپنی پوجا اور عبادت بھی کروایا کرتے تھے۔ اس لیے مصر کے لوگوں نے ان کی تصویروں کو خدا کا درجہ دے کر ان کو پوجنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نمرود اور فرعون کے وقت کے اندر بھی شیطان کو خدا کا درجہ دے کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری دنیا پر اپنا اختیار بھی چاہتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رب العالمین نے نسل حضرت نوح علیہ السلام میں حق، نبوت، کتاب اور ایمان کو رکھا۔ روئے زمین پر جتنے انسان رہتے ہیں وہ سب کے سب نسل حضرت نوح علیہ السلام میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں کشتی حضرت نوح علیہ السلام میں سوار افراد کی اولاد بھی شامل ہے۔ ہاں، البتہ انسانوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل بڑی تعداد میں موجود ہے، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کو باقی رکھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی تھی کہ اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ عرض کیا تھا کہ ان کی نسل میں فاجر و کافر کے علاوہ اور کوئی پیدا نہیں ہوگا، اور اسی وحی الہی کے تحت حضرت نوح علیہ السلام کو علم ہوا تھا اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے 300 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تبلیغ کو قبول نہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے بددعا کرنے کا ارادہ کیا
تو طلوع آفتاب کے وقت آپ علیہ السلام کے پاس آسمان دنیا سے 12,000 فرشتے اترے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم آسمانی دنیا کے فرشتے ہیں، جبکہ آسمانی دنیا کی وسعت 500 سال کی مسافت کے برابر ہے اور آسمانی دنیا سے دنیا تک 500 سال کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے۔ ہم طلوع آفتاب کے وقت روانہ ہوئے تھے اور اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، اور ہم آپ علیہ السلام سے یہ کہنے آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو بددعا نہ دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں انہیں 300 سال کی مہلت دے رہا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے 600 سال گزر گئے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، اس وقت آپ علیہ السلام نے بددعا کا ارادہ کیا۔ اس وقت دوسرے آسمان سے 12,000 فرشتے آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ دوسرے آسمان کا حجم 500 سال کی مسافت کے برابر ہے اور دوسرے آسمان اور آسمانی دنیا کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اور پھر ان ملائکہ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہم دوسرے آسمان سے اتر کر آپ علیہ السلام کے پاس یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو بددعا نہ دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں انہیں مزید 300 سال کی مہلت دیتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے 900 سال کا عرصہ ہوا تو رب العالمین نے آپ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بددعا دی اور باغ ادیب میں یہ کہا پروردگار کسی چلنے پھرنے والے کافر کو زمین پر مت چھوڑ، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل میں بھی فاجر و کافر کے علاوہ کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا۔ اس طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک تبلیغ کی تھی، مگر لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آخر کار آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف بددعا کی۔ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں کسی کے گناہ کی وجہ سے اس پر عذاب نہیں بھیجتا۔ عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب وہ ظلم کی حدود میں قدم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ میں منکرین پر طوفان بھیجوں گا، تم اس سے بچنے کے لیے کشتی تیار کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمان خدا بندی کے تحت کشتی تیار کی تھی۔ جب طوفان آیا تو صرف وہی افراد بچے جو کشتی میں داخل ہو گئے تھے، اور جو کشتی میں نہ بیٹھے تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا کشتی میں نہ بیٹھے تو وہ بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ پس حضرت نوح علیہ السلام کی اس دلیرانہ تنبیہ سے ایک طرف تو آتش پرستوں پر خوف و ہراس اور سرامسگی کے آثار طاری تھے، اور دوسری طرف امورہ بنت عمران نامی ایک حسین و جمیل دوشیزہ پر ان کلمات کا یہ اثر ہوا کہ وہ اسی وقت ایمان لے آئیں۔ ان کا ایمان لانا تھا کہ پوری قوم، پوری بستی بلکہ گرد و نواح میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ امورہ کا خوفزدہ باپ اس کے عمل پر اس قدر بھرم ہوا کہ اس نے بیٹی کو قید کر کے کمرے میں بند کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جب تک وہ اپنے اس فعل پر توبہ نہیں کرے گی اس کا کھانا بند رہے گا، وہ زندہ رہے خواہ مر جائے۔ رفتہ رفتہ اس قید میں امورہ پر 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اور سال بھر بعد جب دروازہ کھول کر اسے دیکھا گیا تو وہ پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں تھی اور اس کی پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا۔ لوگوں نے استجابانہ لہجے میں پوچھا کہ وہ سال بھر تک بغیر کھانا پانی کے کیوں کر زندہ رہی؟ تو اس نے کہا کہ جب بھوک اور پیاس سے میری جان لبوں پر آ گئی اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پروردگار اعلیٰ سے دعا کی اور مجھے بہتر سے بہتر کھانا اور پانی ملنے لگا۔ باجاز حضرت نوح علیہ السلام میرے کمرے میں آتے تھے اور مجھے سیر و سیراب کر کے چلے جاتے تھے، اس لیے میں تن و من اور تندرست ہوں۔ یہی امورہ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں اور ان کے بطن سے سام کی ولادت عمل میں آئی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی امورہ اور ان کے
تینوں بیٹے سام، حام اور یافس جو کہ با ایمان اور مومن تھے، لیکن ان کا ایک بیٹا کنعان جو نافرمان اور سرکش تھا، اور آپ کی ایک اور بیوی جس کا نام داغلہ تھا، انہوں نے نافرمانی اور سرتابی کی تھی اور کہا یہ تھا کہ یہ کشتی آپ ہی کو مبارک ہو، ہمارے لیے بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں کافی ہیں۔ بس رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ فریاد سن لی، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام بھی دیا کہ اے نوح علیہ السلام، تم اپنی قوم کو میرے عذاب کی خبر بھی دیتے رہو اور انہیں راہ راست پر آنے کا موقع بھی فراہم کرتے رہو۔ بس ویورز، ہمارا یہ چیپٹر ابھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرحهم اجمعین۔